افضل الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ احباب ذی وقار اللہ کریم کا کروڑا احسان اور شکر ہے کہ اس مالک عظیم نے آج پھر ہمیں جمعۃ المبارک کی ان عظیم سعادتوں میں، ان عظیم گھڑیوں میں اللہ نے اپنے گھر ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ اور ذکر صالحین کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے چند کلمات قرآن مجید میں سے اور احادیث رسول میں سے آپ احباب کے سامنے پیش فرمائے تھے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی تھی۔ کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، موضوع طویل ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ بندہ ایک جمعے میں نہیں دوسرے جمعے میں وہ اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن صرف ہمارا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ بندے تک وہ خاص بات پہنچ جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں بتائی ہے۔ میں نے آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کائنات یہاں موت اور زندگی کا فلسفہ بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا کنتم امواتن، تم دراصل حقیقت میں تم مردہ تھے۔ بندے کو کہا گیا کہ تم مردہ تھے، سب کو کہا، جمی آدمیت کو کہا۔ فرمایا در حقیقت تو یہ ہے بندے تم مردہ تھا، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ دائمی نہیں تھا، ازل سے نہیں آیا، عدم سے آیا ہے۔ اس کی عدم موجودگی یہاں پر جو ہے یہ مانوی اعتبار سے نہیں، یعنی کہ یہ بندہ ہے ہی نہیں، شروع سے نہیں تھا۔ فرمایا شروع سے جو ذات تھی، دائمی جو ذات تھی، وہ صرف تمہارے رب العالمین کی ذات تھی۔ فرمایا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ اسے سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر، فرمایا بندے انسان پر ایک وقت گزرا ہے۔ فرمایا لم يكن شيئا مذکورا، فرمایا بندے کو انسان پر جو ہے ایک وقت گزرا ہے کہ جب بندہ مذکور نہ تھا، اس کا ذکر کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اب یہاں پہ عدم موجودگی یا عدم موجودگی انسان کی اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر، فرمایا انسان پر ایک وقت گزرا ہے کہ جب بندہ جو ہے لم یکن شیئا مذکورا، انسان تھا لیکن اس کا ذکر کرنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ایک مراحل ہے جہاں پہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سامنے رکھی ہیں۔ فرمایا ایک هل اتى على الانسان حين من الدهر، ایک زمانہ انسان پر گزرا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ گزرا وہ انسان پر ہے، انسان تھا لیکن اس کا ذکر کرنے والا کوئی نہ تھا، انسان کا ذکر نہ تھا۔ انسان
ایک شے کے طور پر نہ تھا جیسے ہم ہیں. فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر. اچھا کل شیء لم یکن شیئا مذکورا، اس کا ذکر کرنے والا کوئی نہ تھا. اچھا اس کا ذکر کیوں نہ کیا جاتا تھا؟ اس لیے انسان اس وقت تھا لیکن وہ خود رب ذوالجلال کا ذکر کرنے والا نہ تھا. انسان ذکر کرنے والا نہ تھا، انسان ذاکر نہ تھا. اب دیکھیے آپ کے سامنے ہے کتنے ہی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن ان کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. دیکھیے ایسے بندے بھی دنیا میں موجود ہیں جو اس وقت قبر میں جا پہنچے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال گزر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلند فرمایا. یہ قبر میں پہنچ گئے لیکن ان کا ذکر آج بھی بلند ہے. یہاں پہ اس کے برعکس ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں لیکن اس کا ذکر نہیں کرتے تو رب کائنات نے ہمارے ذکر کو بلند نہیں کیا. یہ فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر، انسان پر ہی گزرا ہے وہ وقت، لیکن فرمایا لم یکن شیئا مذکورا، فرمایا وہ دنیا میں قابل ذکر بندہ نہ تھا. ارے جو بندہ دنیا میں رہ کر دنیا میں اپنے شب و روز کو اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذکر کو پسند فرما لیتا ہے. جو بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اٹھتا ہے تو ذکر کرتا ہے، بیٹھتا ہے تو ذکر کرتا ہے، فرمایا ہر حالت میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، میرا رب کائنات اس کا ذکر دنیا میں عام فرما دیتا ہے. یہ وہ لوگ تھے جن کا پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی میں نے ذکر کیا. تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے چنا ہے، ورنہ عبادت جو ہے یا سجدے یا اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ خود فرماتا ہے جیسے میں اپنی تسبیح کر سکتا ہوں، فرمایا جیسے رب اپنی تسبیح بیان کرتا ہے تو دنیا میں کر ہی نہیں سکتا. تو حضرات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے جو ہے یہ ایک مضمون، ایک باب باندھا ہے. فرمایا لوگو تم در حقیقت مردہ تھے. یہاں پہ 5 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ ذرا توجہ سے سماعت کیجئے گا. قرآن مجید میں 5 مراحل اللہ نے بیان فرمائے ہیں. فرمایا انسان ایسے وجود میں نہیں آیا، انسان کا وجود ایسے ہی نہیں ہے. فرمایا کنتم امواتن، لوگو در حقیقت تم مردہ تھے. انسان کا رحم مادر میں آنے سے پہلے وجود جو ہے وہ مردہ تھا. فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، ہم نے تمہیں زندگی عطا فرمائی. فرمایا ثم یمیتکم، پھر ہم تمہیں مار دیں گے. ثم یحییکم، اللہ یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ یہ میں آپ کے سامنے جو آیا مبارکہ تلاوت کر رہا ہوں اس میں اللہ نے 5 مراحل بیان کیے. فرمایا 2 بار اللہ نے بندے کو مارنا ہے، 2 بار اللہ نے زندہ کرنا ہے. اور سنیے فرمایا ثم یمیتکم، یہ زندگی حال ہے ہمارا. احیاکم یہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. ثم یمیتکم، پھر اس کے بعد ایک موت آنی ہے ہم پر. فرمایا جب وہ موت آ جائے گی تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بندہ مر جائے گا اور ختم ہو جائے گا. فرمایا اس کے بعد فرمایا ثم یحییکم، ہم پھر اسے زندہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم علیہ ترجعون، پھر اللہ اسے اپنی بارگاہ میں واپس لوٹا لے گا.
सुम्मा युहयीकुम, फिर जिंदा करेगा। हज़रात गिरामी कदर, यहाँ पे अल्लाह 5 मराहिल बयान फरमा रहा है। एक मरहला जो हमसे गुजर गया, जो गुजर चुका है, वो ये था कुंतुम अम्बातन, दर हकीकत दरअसल तुम मुर्दा थे। अब फ़अहयाकुम, अब ये जो जिंदगी है इस वक्त जिसमें हम जी रहे हैं, अल्लाह इसके मुतल्लिक़ फरमा रहा है, फरमाया फिर हम तुम्हें जिंदगी अता फरमा देते हैं। अरे ये जिंदगी है, ये दारुल अमल है, ये जिंदगी है, ये दारुल अमल है। यहां पे हमने रहकर अच्छे अच्छे आमाल करने हैं, जिक्र करना है, उसकी तस्बीह और तहलील करनी है। फरमाया इसके बाद सुम्मा युमीतुकुम, मैं तुम्हें मार दूंगा। अब अमल का बंदे से राबता खत्म हो जाता है। फरमाया सुम्मा युहयीकुम, फिर एक नई जिंदगी तुम्हें अता फरमाता हूं। अब सुनिए, यहां पे कुरान मजीद फरमाता है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। फरमाया ए ईमान वालो, अल्लाह का जिक्र करना है तो कसरत के साथ करना है। अल्लाह का जिक्र करना है तो कैसे करना है? कसरत के साथ। ये नहीं जब याद आ गई तो जिक्र कर लिया, नहीं। फरमाया जिक्र करना है तो रब का कसरत के साथ करना है। तो जब बंदा दुनिया में रहकर जिक्र करता है, एक अमल होता है और उसके बाद उसकी क्या होती है? जजा। हर अमल के बाद जजा है और हर अमल की जजा मुतय्यन है। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे 10 नेकियां, ये जजा है। दुरूद पढ़ना क्या है? अमल। लेकिन इसकी जजा क्या है? वो 10 नेकियां, वो 10 गुनाहों का माफ होना। ये मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूं। आप नमाज पढ़ते हैं, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा नमाज की हालत में खड़ा होता है, फरिश्ता जो है वो उसके गुनाहों की गठरी को उसके सर पे रख देता है। जब बंदा रुकू में जाता है तो वो गिर जाती है। फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता, अब क्या करूं? फरमाया ये दोबारा नहीं रखनी, अब मैंने इसके तमाम इन गुनाहों को माफ फरमा दिया। ये क्या था? बंदे का अमल। नमाज पढ़ना क्या था? उसकी जजा क्या मिली? बंदे के गुनाह माफ हो गए। अब सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला यहां फरमा रहा है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। फरमाया बंदे, ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह का जिक्र करो और कसरत के साथ करो। फरमाया ये है अमल, जिक्र करना तुम्हारा काम है। जज़ा में अल्लाह क्या फरमाता है? फरमाया फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम। फरमाया बंदे जिक्र करना तेरा अमल था, जज़ा ये है कि जब तक दुनिया कायम रहेगी मैं तेरा जिक्र बुलंद करता रहूंगा, मैं तेरा जिक्र बुलंद करता रहूंगा। ये है जज़ा। अब इसमें एक लतीफ नुक्ता सुनिए। बंदा अपनी बसात के मुताबिक जिक्र करता है। भी हम अपनी ताकत के मुताबिक जिक्र करते हैं ना। कोई सुबह करता है, कोई शाम करता है, कोई दिन करता है, कोई शाम अंधेरे में करता है, कोई जनाब सवेरे में करता है। बंदा अपनी बसात के मुताबिक जिक्र करता है कि बंदे की जितनी अपनी शान है उतने मुताबिक जिक्र कर सकता है। लेकिन अल्लाह जो है वो कमजोर नहीं, अल्लाह सबसे ताकत वाला है। अब सुनिए, बंदा अपनी बसात अपनी ताकत के मुताबिक जिक्र करता है और अल्लाह अपनी शान के मुताबिक उस बंदे का जिक्र फरमाता है। ये है फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम। अरे कितने साल गुजर जाते हैं, कितने दुनिया में आए, दुनिया से चले गए, लेकिन किसी का नाम लेने वाला नहीं होता। अब सुनिए, अल्लाह फरमाता है जब तू दुनिया से चला जाता है, अब ये देखिए, मैंने जैसे कहा दुनिया दारुल अमल है और उसकी जजा
اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس کی جزا